اچھا جی، السلام علیکم۔ آج کا سیشن ہے جی کلائنٹ ہنٹنگ کے اوپر۔ اب تک آپ لوگ جتنا کام سیکھ چکے ہیں نا، تو میں یہ آپ لوگوں کے لیے سوچ رہا تھا کہ جتنا آپ کو کام آتا ہے اس کی بیسس پہ نا آپ کلائنٹ ڈیزرو کرتے ہیں۔ اب آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کلائنٹ لینے میں، کلائنٹ کا کام کرنے میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ ابھی آرڈر پروسیسنگ ہماری رہتی ہے، آرڈر پروسیسنگ کے ساتھ ساتھ ہمارے جرنل ٹاپکس کے اوپر اور بھی کچھ سیشنز ہیں جو آئیں گے۔ لیکن ابھی جو ہے نا الٹیمیٹلی آپ سب لوگ، کل کا لیکچر میں بھی میں نے اس بات پہ زور دیا تھا، آپ سب لوگوں نے اب کلائنٹ ہنٹ کرنے ہیں۔ اور کلائنٹ ہنٹ کرنے کے لیے جو کل آپ کو میں نے پلاننگ بتائی تھی، آپ سب لوگ فوکس کریں اس کے اوپر، ٹھیک ہے نا، اس کو ایکٹیویٹ کریں اس کو آپ، اور اسٹارٹ کر دیں کلائنٹ ہنٹ کرنا، ٹھیک ہے۔ اور میک شیور کہ سیشن اسٹارٹ ہونے سے پہلے آپ سب لوگوں کے پاس اپنے کلائنٹس ہونے چاہیے۔ اور میرے بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے اپنے کلائنٹس لے بھی لیے ہیں، ان کے پاس اپنے کلائنٹس آ چکے ہیں۔ اور کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو ابھی کیوریز میں ہیں، ان کی کیوریز بھی کل تک سالو ہو جائیں گی، ان کے پاس کلائنٹ ان کے ایکٹیویٹ ہو جائیں گے، اور کل پرسوں سے انشاءاللہ وہ بھی اپنے اکاؤنٹس، کلائنٹس کے اکاؤنٹس چلانا اسٹارٹ کر دیں گے۔ تو ابھی جو ہے نا، محسن ان کو لنک تو شیئر کر دو ان کے نمبر پہ۔ تو ابھی آپ لوگوں نے جو کلائنٹ ہنٹنگ، اسی لیے میں سوچ رہا تھا کہ کلائنٹ ہنٹنگ کے بارے میں نا جتنا بہتر طور پہ آپ کو گائیڈ کر سکوں تاکہ آپ بہتر طور پہ کلائنٹ ہنٹ کر سکیں۔ دیکھیں یہاں پہ ہوتا ہی ہے کہ آپ کو جتنے بھی انسٹیٹیوشن نظر آ رہے ہیں نا، یہ آپ کو بہت اچھی ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ ہوتا ہی ہے کہ آپ کے پاس کام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی بھی بندے سے کام سیکھنے کے بعد آپ کے پاس کام نہیں آپ کے پاس اویلیبل ہوتا، تو آپ کا جتنا بھی آپ نے کام سیکھا ہوا ہے وہ سارا بیکار ہے، اور ایکچولی انہوں نے آپ کو کچھ نہیں سکھایا۔ تو کلائنٹ ہنٹنگ زیادہ تر جو ہے، جتنے بھی آپ کو آن لائن کورسز نظر آتے ہیں یا فزیکل بھی جو لوگ کروا رہے ہیں، کلائنٹ ہنٹنگ پہ اتنا زیادہ زور نہیں دیا جاتا۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں لیکن آپ پوری کوشش کروں گا کہ میرے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان کی ارننگ سٹارٹ ہو۔ اور ابھی تک میرے مطلب پاسٹ میں جتنے سیشن تھے آلموسٹ سبھی اسٹوڈنٹس کے پاس ارننگ ہے، سبھی اسٹوڈنٹس کے پاس کلائنٹ ہیں، کام کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی آج سے ریڈی ہو جائیں، آپ لوگوں نے جتنے بھی لوگ ہیں وہ آپ نے کلائنٹ ہنٹنگ سٹارٹ کرنی ہے۔ اور جن جن اسٹوڈنٹس کو کلائنٹ ہنٹ کرنے میں سکسیس ہوگی میں ان کو پرومیننٹ کروں گا، ان کو پوسٹ بھی لگاؤں گا، گروپ کے اندر بھی لگاؤں گا، سوشل میڈیا پہ بھی میں بتاؤں گا کہ یہ کر چکے ہیں، تاکہ جن لوگوں کو کلائنٹ نہیں ملے وہ لوگ تھوڑا سا موٹیویٹڈ ہوں۔ اسپیکر بند کر لیں۔ تو آج سے آپ سٹارٹ کر لیں جی کلائنٹ ہنٹنگ۔ کلائنٹ ہنٹنگ کس طرح سے کرنی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سارا طریقہ، سارا پروسیجر آپ کو بتاتا ہوں، اور اس لیکچر کو دیکھنے کے بعد آپ کے بہت سارے جو ہے نا کوسچنز بھی ایڈریس ہو جائیں گے، آپ کا کچھ جو کوئی دماغ کے اندر خوف ہے یہ بھی آپ کا دور ہو جانا ہے۔ تو سب سے پہلے جی آپ لوگوں نے جو چیز کنسیڈر کرنی ہے میں آپ کو بتا دوں، آپ سوشل میڈیا سے کلائنٹ اگر ہنٹ کر رہے ہیں تو لنکڈ ان اور فیس بک اچھے پلیٹ فارم ہے، آپ ہنٹ کریں۔ آپ کو نا ایسے پلیٹ فارمز کے اوپر، یہ جنرلی جو مارکیٹ کے اندر آپ کو کلائنٹس ملتے ہیں نا، وہ 3 قسم کے کلائنٹس ہوتے ہیں آپ کے پاس۔ آپ کو اس چیز کی اسیسمنٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ کو ان 3 کیٹیگریز کا پتہ ہو، اور آپ کو پتہ ہو کہ ان میں سے کون سا لینا ہے ہم نے، کون سا نہیں لینا۔ کچھ کلائنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ کام کرنا صرف جو ہے نا ویسٹیج آف ٹائم ہوتا ہے، اور آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ کوالٹی، آپ لوگ پروفیشنل ہیں، کوالٹی جو ہے نا وہ کلائنٹ کی جو کوالٹی ہے اس کو آپ نے جو ہے نا لازمی طور پہ انشور کرنا ہے۔ ایک ہوتے ہیں جی اوورسیز پاکستانی، جو لوگ پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں، پاکستان میں ان کے روٹس ہیں، لیکن وہ باہر جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یو کے، یو ایس اے، کینیڈا کے اندر جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں یا اپنا کوئی کاروبار کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے فورن وہاں کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں اور وہ وہاں سے سروسز سیکھ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ای بے کا ہمارا کوئی اکاؤنٹ رن کرے کوئی بندہ، یا کوئی اور سروس بھی کہہ سکتے ہیں۔ بیسکلی ان کی رہائش جو ہوتی ہے نا وہ وہیں پہ ہوتی ہے، یو کے، یو ایس اے، آسٹریلیا۔ آپ نے ایسے کلائنٹس کو نا پریورٹی دینی ہے، ایسے کلائنٹس کو آپ نے لازمی طور پہ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ایسے کلائنٹس کو سکپ نہیں کرنا۔ اور یہ کلائنٹس، اس طرح کا کلائنٹ جو ہے نا، آپ کو زیادہ تر کلائنٹ آپ کو یہ فیس بک اور لنکڈ ان پہ مل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کو زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ فیس بک اور لنکڈ ان پہ جو کام کرنے کی پہلے آپ کو پالیسی بتا چکا ہوں، وہ اس پہ عمل کریں۔ جو اسٹوڈنٹ نئے ہیں جنہوں نے وہ پالیسی نہیں ان کو پتہ، وہ ان کو بھی میں گائیڈ کر دیتا ہوں۔ تو اوورسیز پاکستانی ایک اچھا کلائنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ایٹ لیسٹ باہر بیٹھا ہوتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لینگویج بیریئر نہیں ہوتا، وہ اردو سمجھتا ہے، آپ کو بھی اردو آتی ہے، وہ پنجابی سمجھتا ہے، آپ کو بھی پنجابی آتی ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے نا آپ کی اچھی ایک ڈیل ہو جاتی ہے، اور ایسے لوگ زیادہ پریشان بھی آپ کو نہیں کرتے۔ دوسرا ہے جی فارن کلائنٹس ہیں، جو فارن کلائنٹس ہیں نا، یہ آپ کو فیس بک، لنکڈ ان سے نہیں ملنے والے، یہ آپ فائور اور اپ ورک کے اوپر کام کریں۔ فائور اور اپ ورک کا ایک بہت جلد جو ہے نا، صرف ای بے کے ماڈول کے اندر رہتے ہوئے فائور اور اپ ورک کا میں ایک شارٹ کورس جو ہے نا لانچ کرنے لگا ہوں کہ آپ فائور اور اپ ورک سے ای بے کا کلائنٹ کیسے لیں گے۔ وہ آپ نے لازمی طور پہ، وہ یوٹیوب پہ بھی آئے گا،
پلس وہ ایک پیڈ وہ ہے کورس ہے وہ ہم نے کروانا ہے انشاءاللہ اس کے بعد. تو فائور اور اپ ورک سے آپ نے کیا ہے فارن کلائنٹ لینا ہے, اور فارن کلائنٹ کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح سے اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے, کس طرح سے جو ہے نا آپ نے وہ کلائنٹ لینا ہے. تو پراسپر ڈیجیٹل کے ساتھ اگر آپ چلیں گے نا انشاءاللہ, تو آپ کو یہ فارن کلائنٹ کی جو لینگویج بیریئر ہے اس کا مسئلہ آپ کو سالو کر کے دیں گے, آپ کو کلائنٹ ہنٹ کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی. تو فارن کلائنٹ آپ نے لنکڈ ان اور فیس بک سے سیکھ نہیں کرنے, آپ کو نہیں ملنے والے. اس کے بعد جی لوکل پاکستانی کلائنٹس. اچھا یہ جو لوکل پاکستانی کلائنٹس ہیں نا, کوشش یہ کریں کہ جب بھی اکاؤنٹ لیں تو جو بھی بندہ لنکڈ ان یا فیس بک پہ ہے اس کی پروفائل دیکھ لیں, ٹھیک ہے نا. جو پاکستانی لوگ بلو دا 30 ایئرس کام کر رہے ہیں, بلو دا 30 ایئرس 25 ایئرس ایج سے نیچے جو ہے نا کام کر رہے ہیں, وہ آپ کو اکاؤنٹ آفر کر رہے ہیں اور وہ آپ کو 20% سے اوپر دیتے ہی نہیں ہیں. اٹ مینز انہوں نے خود کسی سے اکاؤنٹ لیا ہوا ہے اور آگے آپ کو چلا رہے ہیں, اور اس طرح سے نا وہ ایک مڈل مین کمیشن ایجنٹ بن کے نا کام کرنا چاہ رہے ہیں. تو سب سے پہلے ہی آپ کو میری انسٹرکشن یہ ہے کہ ہمیشہ وہ کلائنٹ لیں جس کا اپنا اکاؤنٹ ہو اور وہ آپ سے چلوانا چاہ رہا ہو. کسی بھی مڈل مین سے آپ نے اکاؤنٹ نہیں لینا. جو بندہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ بھئی اکاؤنٹ چلا دیں, یو ایس اے کا اکاؤنٹ ہے, آپ جو ہے نا 20% رکھیں, آپ اسے کہیں گے 30%, وہ کہے گا نہیں جی 20 سے اوپر میں جا ہی نہیں سکتا, تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ خود کسی سے 30 پہ لے چکا ہے, آپ کو 20 آفر کر رہا ہے, 10% یہ گھر میں بیٹھ کے کمانا چاہ رہا ہے, تو آپ اس سے اکاؤنٹ نہ لیں. ایک تو اس میں آپ کو مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں, بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں. آپ کو جب آگے پریکٹیکل ایکسپیرینس آئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ کتنے مسائل پیدا کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ پرسنٹیج میں بھی آپ کو مزہ نہیں آ رہا ہوتا, اور ان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتا ہے کہ ان کی پروفائلز جو ہوتی ہیں وہ نئی بنی ہوئی ہوتی ہیں, اور ان کی پروفائل جب آپ لنکڈ ان اور فیس بک پہ دیکھیں گے تو اس پہ آپ کو بہت زیادہ جی امیزون, شاپیفائی اور ڈفرنٹ پلیٹ فارم جو ہے نا آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ان کی پروفائل پہ. تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ بندے جو ہیں یہ ڈفرنٹ پلیٹ فارم سے اسی طرح سے کلائنٹ نکالتے ہیں اور آگے جو ہے نا وی ایس سے کام کرواتے ہیں. ان سے دور رہیں, آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ان سے, ٹھیک ہے. اور جو لوکل پاکستانی کلائنٹ ہیں, لوکل پاکستانی کلائنٹ وہ والے بہتر ہو سکتے ہیں جن کے LTTs پہ اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں, UK کے بزنس اکاؤنٹس ہیں, وہ اگر آپ سے رن کروانا چاہتے ہیں ان سے رن کروا لیں, کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن لوکل وہ پاکستانی کلائنٹ جو میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ پروفائل چیک کر لیں, جن کی نیولی بلڈ پروفائلز ہوتی ہیں, اور ویسے بھی ایک جو پروفائل کی امیج ہوتی ہے, کور فوٹو ہوتا ہے, وہ ایک پوری پرسنالٹی کو ڈسکرائب کر رہا ہوتا ہے. تو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ ایکچولی جو بندہ تصویر میں نظر آ رہا ہے کیا اس کیلیبر کا ہے کہ یہ UK کا اس کا اکاؤنٹ ہو یا US کا اکاؤنٹ ہو, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ فرسٹ جو آپ کا کانٹریکٹ ہے نا وہ فرسٹ پرسن سے ہونا چاہیے جس کا اکاؤنٹ ہے. آپ نے کوئی ایسا بندہ مڈل مین جو ہے اس سے آپ نے کوئی کانٹیکٹ نہیں کرنا. تو یہ 3 ٹائپس کے جی ہیں جی. آپ نے فورن اگر لینا ہے تو اپ ورک اور فائیور, ٹھیک ہے. اوورسیز پاکستانی اس کے اکاؤنٹ آپ کو فیس بک اور لنکڈ ان سے ایزیلی مل جائیں گے. اچھا جی, سوشل میڈیا سے جو ہے نا آپ سوشل میڈیا سے کلائنٹ لے سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. اور یہی سروس سیلنگ جو پلیٹ فارمز ہیں آپ کے, اس میں یہی لنکڈ ان ہے, آپ فائیور ہے, اپ ورک ہے, اور گرو ہو گیا آپ کا, فری لانسرز ہو گیا, یہاں سے بھی آپ کو مل جائیں گے فارن کلائنٹس. اچھا جی, دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے جو انڈین کلائنٹس ہیں جو فارن ریزیڈنٹ ہیں وہ بھی اچھے کلائنٹس ہیں. اگر آپ وہ لے لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کی لینگویج کو اچھا سمجھتے ہیں, ان کو بھی آپ لے لیں. فیس بک ہے جی, لنکڈ ان ہے, یہ 2 پلیٹ فارم جو ہے نا ان کے اوپر آپ نے لازمی طور پہ اپنی پروفائلز ریڈی کر لیں. اور فیس بک اور لنکڈ ان کے اوپر آپ نے اپنی جو پروفائل کریٹ کرنی ہے, میں آپ کو پروفائل کے بارے میں ابھی سے بتا دوں کہ پروفیشنل پروفائل کریٹ کریں. آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ اچھی سی تصویر لگائیں, اپنی ہی تصویر لگائیں, ٹھیک ہے. اور ساتھ میں اپنا جو آپ کا کور فوٹو ہے اس کے اندر آپ اپنی جو کمپیٹنس ہے, آپ کی جو سکلز آپ کو آتے ہیں وہ انکلوڈ کریں, اور اپنی وال کے اوپر اچھی پوسٹ لگائیں جو ای بے سے ریلیٹڈ ہوں. آپ نے اپنی وال کو پروفیشنل بنانا ہے, ای بے سے ریلیٹڈ بنانا ہے. اور اگر آپ کلائنٹ ہنٹ کر رہے ہیں تو میک شیور کہ آپ کا اکاؤنٹ ای بے میں رنگ جانا چاہیے. ای بے میں رنگ جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ای بے سے ریلیٹڈ گروپس کو جوائن کریں, ای بے سے ریلیٹڈ پیجز کو جوائن کریں, اور جو بھی نیوز فیڈ کے اندر آپ کو پوسٹ ایسی نظر آئے جو ای بے سے ہٹ کے ہے, آپ اس کو لائک بھی نہ کریں, کمنٹ بھی نہ کریں, اور اس کو جلدی سے آگے کر دیں, تاکہ ای بے بہت جلد جو ہے نا فیس بک آپ کو ای بے سے ریلیٹڈ ہی سارا ڈیٹا, سارا کنٹینٹ دکھانا سٹارٹ کر دے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوالٹی گروپس ای بے کے جو ہیں, جن کی اچھی اسٹرینتھ ہے, اچھا کام کر رہے ہیں جو لوگ, ان کے گروپس کو جوائن کریں آپ لوگ. اور گروپس میں آپ نے کیا کرنا ہے, بس گروپس میں آپ پوسٹ وغیرہ پہ کمنٹ کریں, پوسٹ کو لائک کریں, اپنی بھی پوسٹ کریں, اپنی بھی آپ کی ایک پرسنالٹی ہونی چاہیے. آپ اچھی پوسٹ, آپ چیٹ GPT سے ہیلپ لے سکتے ہیں, گوگل سے ہیلپ لے سکتے ہیں, آپ ہماری ویڈیو سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں, اور کسی بھی اچھے ٹاپک کے اوپر آپ پوسٹ کر سکتے ہیں. تو پوسٹ کریں گروپس کے اندر. پلس آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کا جو سوشل میڈیا کا آپ کا
اکاؤنٹ ہے فیس بک یا لنکڈ ان کا، اس کو فرسٹ ٹائم میں آپ نے باقی ساری ایکٹیویٹیز چھوڑ دینی ہے، صرف ای بے سے ریلیٹڈ پوسٹ کو لائک کرنا ہے، ای بے سے ریلیٹڈ پوسٹ کو کمنٹ کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا۔ اگلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ فار ایگزامپل سارا دن کے اندر آپ نے ہر آدھے گھنٹے ہر گھنٹے کے بعد اپنی نیوز فیڈ کو چیک کرنا ہے، تاکہ ہر آنے والی نئی پوسٹ جو ہے وہ آپ کو نظر آ سکے، کیونکہ کلائنٹ جب میسج کرتا ہے، کلائنٹ جب پوسٹ لگاتا ہے کہ مجھے وی اے ریکوائرڈ ہے، تو اس میں زیادہ تر وہی لوگ جو ہے نا سکسیزفل ہوتے ہیں جو پہلے 5 سے 6 کمنٹ کرنے والے ہوتے ہیں، اور اگر آپ گھنٹے یا 2 گھنٹے کے بعد اس کی پوسٹ پہ کمنٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ آلریڈی کسی بندے سے بات چیت کر کے پروگرام فائنل کر چکا ہو نا۔ تو میک شیور کہ فرسٹ کمنٹس جو ہونے چاہیے نا وہ آپ لوگوں کی ہونے چاہیے، اور جو لوگ فرسٹ کمنٹ کرتے ہیں ان کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں کہ ان کو کلائنٹ مل جاتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے اپنا ایک فیس بک اور لنکڈ ان کا اکاؤنٹ، لنکڈ ان پہ بھی آپ کو گروپس مل جائیں گے، ٹھیک ہے، ای بے سے ریلیٹڈ، اور وہ بھی آپ کو ای بے سے ریلیٹڈ اور بھی جو باقی لوگ ہیں اور جو کمیونٹیز ہیں وہ آپ کو ایزیلی مل جائیں گی، اور فیس بک پہ تو آپ کو دھڑ دھڑ مل جاتی ہیں، اور کلائنٹس بھی آپ کو فیس بک پہ کافی سارے مل جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے آپ نے اپنے اکاؤنٹ کو، جو آپ کا فیس بک کا اکاؤنٹ ہے، بالکل اس کو ریڈی کر دینا ہے کہ جی آپ مجھے صرف اور صرف ای بے کی پوسٹ ہی شو کریں گے، اور کوشش کریں کہ آپ کا جو کمنٹ ہو نا، کمنٹ صرف اس پوسٹ پہ ہو جس پہ کوئی بندہ ریکوائر کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے وی اے کی ضرورت ہے، باقی کو صرف لائک کریں، کیونکہ فیس بک اپنی کوکیز اور الگوریدم سے جس چیز پہ آپ کمنٹ کرتے ہیں اس کو لائک سے زیادہ پریفر کرتا ہے۔ تو آپ کو فیس بک آئندہ جب بھی کوئی اس طرح کی پوسٹ آئے گی جس میں وی اے ریکوائرڈ ہوگا، تو آپ نوٹ کریں گے کہ جیسے ہی آپ ایپ کھولیں گے تو آپ کو پہلی پوسٹ ہی نظر وہی آئے گی کہ جی مجھے وی اے ریکوائرڈ ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ وی اے ریکوائرڈ والی پوسٹ کے اوپر لازمی طور پہ کمنٹ لازمی کریں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو ہے ہمارا گروپ پراسپر ڈیجیٹل، اس کو جوائن کریں آپ لوگ، اس میں آپ نے 2 پوسٹ ریگولرلی کرنی ہے، اور کلائنٹ ہنٹنگ، آپ نے کلائنٹ کی سروسز دینی ہے، میں آپ کو ٹیسٹ کروں گا وہاں پہ، میں چیک کروں گا کہ آپ کا کیلیبر کیا ہے، آپ کلائنٹ کو کس طرح سے ڈیل کر رہے ہیں، اور اس میں آپ کو میں ٹپس بھی دوں گا، آپ کو ہنٹس بھی دوں گا کہ آپ کیا غلطی کر رہے ہیں، آپ کو کون سی چیز بتانی چاہیے، کون سی چیز نہیں بتانی چاہیے۔ تو آپ سب لوگ جو بھی سن رہے ہیں، پراسپر ڈیجیٹل کا گروپ میں نے اس کی ڈسکرپشن میں دے دیا ویڈیو کی، آپ وہاں سے جمپ کریں، وہاں اس کو جوائن کریں، اور ڈیلی بیسس پہ 2 پوسٹ آپ نے لگانی ہے، ایک تو جنرل پوسٹ لگا دیں، ایک آپ لگا دیں جی مجھے جو ہے نا وی اے چاہیے، مجھے کلائنٹ چاہیے جس کا میں اکاؤنٹ پرسنٹیج بیسس پہ نا ڈیل کر سکتا ہوں، تو اس میں ایز اے کلائنٹ آپ سے بات چیت کر لوں گا، تو یہ آپ لوگوں نے لازمی طور پہ اس کو جوائن کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا جی بہترین آپ کی جو پلاننگ جو آپ نے کرنی ہے نا کلائنٹ ہنٹ کرنے کی، اس میں یہ جو ہے نا 7 چیزیں آپ نے لازمی طور پر اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے جی۔ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے جو میں بھی آپ سے ڈسکس کر رہا تھا، کہ آپ نے لائکس کمنٹس آپ نے شیور کرنے کے ہوں، اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ ایک پوسٹ بنا لیں، اچھی سی پوسٹ بنا لیں چیٹ جی پی ٹی کی مدد سے، اس میں اچھی سی امیج ڈالیں، اچھی سی انفارمیشن دیں، اپنی وال پہ کریں، اور ساتھ میں جو گروپس کا آپشن ہوتا ہے کہ گروپس میں پوسٹ کرنی ہے، آپ گروپس کے اندر بھی پوسٹ کر دیں۔ تو آپ نے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا ہے ای بے سے ریلیٹڈ گروپس کے اندر، تاکہ آپ کی ریکگنیشن بنے۔ تو یہ آپ نے کرنا ہے، جب آپ کی اس طرح سے ڈیلی بیسس پہ پارٹیسپیٹ کریں گے تو لوگ آپ کو پہچاننے لگیں گے، آپ کی اچھی خاصی پہچان بن جائے گی۔ تو سب سے پہلا رول یہی ہے کہ آپ نے پارٹیسپیٹ اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ اس کے بعد یعنی جی گریب پوسٹ کوئکلی، میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ جو فرسٹ 5 سے 10 کمنٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ اپورچونٹی ہوتی ہے کلائنٹ ملنے کی، کیونکہ وہ کلائنٹ جس وقت پوسٹ کرتا ہے اس وقت پوسٹ کرتا ہے جب اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس 1 گھنٹہ اویلیبل ہے، اس 1 گھنٹے کے اندر میں نے یہ اپنا کام نمٹانا ہے۔ تو اگر آپ گروپ پوسٹ پہ 1 گھنٹے کے بعد ہی جو ہے نا جا کے آپ نے کمنٹ کیا تو آپ کو وہ بندہ نہیں ملنے والا، اور جن جن لوگوں کو آج تک کلائنٹ نہیں ملا وہ ابھی سوچ کے نا اپنے مائنڈ میں ریوائز کریں، ان کو یہی سمجھ آئے گی کہ واقعی یہی وجہ ہے کہ وہ ان کے جتنے بھی انہوں نے کلائنٹ ہنٹ کیے ہیں انہوں نے کمنٹ ہی اس وقت کیا ہے جب کلائنٹ کو اپنا جو ہے نا وی اے مل چکا ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو انشور کریں کہ پوسٹ کو آپ سب سے کوئکلی آپ کو ملنی چاہیے، یہ نہ ہو کہ آپ آج کھولیں اور آپ کو کل والی پوسٹ ملے کہ جی مجھے وی اے چاہیے اور آپ اس پہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ اور یہ سکسیزفلی آپ اس مسئلے کو تبھی ٹیکل کر سکتے ہیں جب آپ آدھے گھنٹے کے بعد، 15 منٹ کے بعد، 20 منٹ کے بعد، 40 منٹ کے بعد لازمی طور پہ فیس بک پہ جا کے اپنی ساری پوسٹ دیکھ لیں جو ابھی تک آئی ہوئی ہیں، تبھی آپ کو نئی ریکمینڈ کرے گا فیس بک۔ اگر آپ بہت لیٹ کریں گے تو وہ فیس بک پہلے والی پوسٹ آپ کو دکھائے گا، فریش بعد میں دکھائے گا۔
تو فریش پوسٹ آپ کو تبھی نظر آتی ہیں جب آپ ریگولرلی ہر گھنٹے بعد آدھے گھنٹے بعد جتنا یہ ڈیوریشن کم کر لیں, آپ باقاعدہ طور پہ نیویگیٹ کرتے رہیں اس کو, آپ اسکرول کر کے جو ہے نا چیک کرتے رہیں کہ کوئی نئی پوسٹ تو نہیں آئی. تو سب سے پہلے جو لوگ کمنٹ کرتے ہیں ان کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کلائنٹ لینے کے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو کلائنٹ لینے میں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. آپ لوگوں کو جتنے بھی پراسپر ڈیجیٹل کے اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے پاس ساری چیزیں اویلیبل ہیں. مین مسئلہ یہ ہوتا ہے کلائنٹ پہلا کوشچن کر دیتا ہے جی اکاؤنٹس دکھائیں. تو بھائی اکاؤنٹس کوئی ایشو نہیں ہے, اکاؤنٹس دکھا دیں آپ, ٹھیک ہے نا جی. آپ بیسکلی وہ اکاؤنٹس آپ رن نہیں کر رہے, لیکن آپ اس انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں جس انوائرمنٹ میں وہ اکاؤنٹ چل رہا ہے, اور جس طرح سے وہ اکاؤنٹ چل رہا ہے اگلا اکاؤنٹ بھی ویسے ہی چلے گا, کیونکہ آپ نے تو ہم سے پوچھ کے چلنا ہے نا کہ سر اس طرح سے اس پہ مسئلہ آ رہا ہے, اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے, تو ہم نہیں بتانا ہے. تو الٹیمیٹلی پہلے 1 سے 2 مہینے تو اکاؤنٹ جو ہے نا پراسپر ڈیجیٹلی آپ کا ایک قسم سے رن کر رہا ہوگا, تو اس سے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. آپ کلائنٹ لیں, کلائنٹ کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر لیں. ویسے اس لیکچر کے بعد بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو پہلے سمجھ نہیں آتی تھیں, وہ اب سمجھ آ جائیں گی اور آپ صحیح طریقے سے ٹیکل کر لیں گے. تو جی آپ نے جو ہے نا پوسٹ کو ویری کوئکلی پکڑنا ہے. پوسٹ کو اتنا فاسٹ بن جائے سوشل میڈیا کے اوپر, 1 ہفتہ 10 دن جو ہے نا آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ اس ہفتہ 10 دن کے اندر میں نے 4 سے 5 صرف کلائنٹ لینے ہیں بس سوشل میڈیا سے. اس 10 دن کے بعد آپ سوشل میڈیا بے شک چھوڑ دیں, کلائنٹ آپ کے پاس آ جائیں گے. اس 10 دن کا پلان کر لیں کہ بھائی کوئی ایسی پوسٹ نہیں ہوگی جو ای بے سے ریلیٹڈ ہوگی اور مجھے نظر نہیں آئے گی. آپ نے ہر پوسٹ کو لائک کرنا ہے, ہر پوسٹ پہ کمنٹ کرنا ہے, آپ گروپس کے اندر اپنی پوسٹ ڈالنی ہے, اپنا نالج شیئر کرنا ہے, یہ ساری چیزیں آپ نے کرنی ہے. A to Z آپ نے جو ہے لوگوں کو اپنی جو آپ کی پروفائلنگ ہے وہ آپ نے شو کرنی ہے. تو آپ نے 1 ہفتہ لگاتار اس طرح سے کام کر کے 3 سے 4 کلائنٹ لینے, اور پھر بعد میں بے شک آپ اپنا ریگولر یوز کر لیں سوشل میڈیا پہ, پھر باقی پوسٹ بھی دیکھنا سٹارٹ کر دیں, پھر ریگولر جس طرح آپ یوز کرتے ہیں ویسے کرنا سٹارٹ کر دیں. لیکن آپ نے یہ ٹارگٹ رکھ لینا ہے, اور 1 ہفتے سے 10 دن کے اندر آپ کو اور کوئی کام نہیں ہوگا. آپ نے صرف اور صرف کیا کرنا ہے, ہمارے باقی لیکچرز رات کو دیکھنے, اور سارا دن آپ نے یہی کرنا ہے. 7 سے 10 دن کے اندر اندر آپ کے پاس 3 سے 4 کلائنٹس پکے ہونے ہیں. اور 3 سے 4 کلائنٹس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ 3 سے 4 کلائنٹ ہنٹ کرتا ہے تو ابو 1 لاکھ 2 لاکھ کے بیچ میں اس کی انکم رہے گی, ٹھیک ہے, ایزیلی. بلکہ اس سے زیادہ بھی ہو جائے گی, کیونکہ جس طرح سے ہم اکاؤنٹ رن کرتے ہیں پراسپر ڈیجیٹل والے, اس طرح سے آئی تھنک پاکستان میں ابھی اتنا نہیں ہو رہا. تو جس طرح سے ہم رن کرتے ہیں اس میں پروفٹ کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم ملٹی مارکیٹ جاتے ہیں, ہم ملٹی چینلز جو ہے نا کام کرتے ہیں, تو اس سے آپ کی ساتھ میں ہول سیل بھی کرتے ہیں, تو آپ کی ارننگ پوٹینشیل اور زیادہ بڑھ جاتی ہے جب آپ کو ہمارے ساتھ آپ جڑے ہوتے ہیں, اور ہم آپ کو اپنے میتھڈ سے, اپنے پروسیجر سے جو کام کروا رہے ہوتے ہیں, اپنی پروڈکٹس بھی دے رہے ہوتے ہیں, تو آپ کا بہت زیادہ چانسز, جو نارملی جو ایک بندہ 4 اکاؤنٹ سے اگر 1 1.5 لاکھ لے رہا ہے نا, تو آپ 50-60 ہزار زیادہ ہی لیں گے, کیونکہ ہم نے آپ کو جس میتھڈ سے جو ہے نا, جس میتھڈالوجی سے آگے لے کے جانا ہے اس میں پروفٹس بہت زیادہ ہیں. اس کے بعد جی آپ نے سب سے بیسک چیز یہ ہے کہ آپ نے جب بھی کلائنٹ سے بات کرنی ہے, لیٹس سپوز آپ پوسٹ پہ چلے جاتے ہیں, تو کوشش کریں کہ آپ لمبے چوڑے میسیجز سے خود کو بچائیں. میسیجز کے اندر یہ بات ایک انڈرسٹوڈ ایک ریالٹی ہے کہ میسیجز کے اندر آپ جو بھی کلیم کرتے ہیں وہ اگلے بندے کو جھوٹا لگتا ہے. کمنٹ کے اندر اگر آپ کسی بندے کو کہہ رہے ہیں کہ میرا 3 سال کا ایکسپیرینس ہے, مجھے ای بے کی یہ چیزیں بتائیں, تو یہ ایک فیکٹ ہے کہ لوگ فرسٹ ویو میں کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ آنیسٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اسی لیے میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میری کلائنٹ ہنٹنگ ایکسیپشنل ہے, میں سپیریئر سمجھتا ہوں. میں کہتا ہوں کلائنٹ ہنٹ کرنے میں میرا مطلب کوئی ثانی نہیں ہے. میری آپ جتنی بھی پوسٹ دیکھ لیں نا فیس بک کے اوپر, میرے کمنٹس دیکھ لیں, اس میں آپ کو سی ان باکس کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. بس میں صرف لکھ دیتا ہوں سی ان باکس, ٹھیک ہے. اور جو بندہ UK US میں رہ رہا ہے نا, تو وہ سب سے پہلے میری پروفائل جا کے دیکھتا ہے. پروفائل سے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ ایسا ہے جس پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے. پروفائل پہ اچھے آپ کے فالوورز ہوں, پڑھی لکھی آپ باتیں کر رہے ہوں, تو آپ کو کلائنٹ جلدی گریب کرتا ہے. تو آپ نے لمبی چوڑی جو ڈسکشن ہے نا آپ نے کمنٹس میں نہیں چھیڑ دینی. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی میرا 5 سال کا ایکسپیرینس ہے اور میں نے فلاں کام کر دیا فلاں کر دیا, یہ آپ نے نہیں کہنا. آپ نے سمپلی یہ کہنا ہے کہ میں ریڈی ہوں جی, میں آپ کا اکاؤنٹ ہینڈل کر سکتا ہوں. مناسب یہی ہے کہ لمبے چوڑے میسیجز کی بجائے نا میں آپ کو ایک وائس میسیج میں اپنے بارے میں بتا دیتا ہوں. تو کلائنٹ اس چیز کو زیادہ لائک کرتے ہیں, بجائے اس کے کلائنٹ کو اس کے مائنڈ میں نا کیوریاسٹی ہوتی ہے, اس کو ایک تجسس ہوتا ہے کہ یار اس بندے کو چیک تو کریں گے یہ ہے کیا چیز, جو نا کوئی لمبی چوڑی بات بھی نہیں چھیڑ رہا اور کہہ رہا ہے کہ جناب وائس میسیج کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں.
تو جب آپ اسے اورل کمیونیکیشن کی طرف لے کے آئیں گے نا تو الٹیمیٹلی آپ اس سے پہلے ہی آپ کو میسج کر دیں کہ جناب میں جو ہے نا آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، اسے ایک ریٹن میسج کریں، ٹھیک ہے، اور اسے وہاں پہ پوسٹ پہ بتا دیں کہ جناب آپ کو میں نے ایک ان باکس کر دیا ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کا اکاؤنٹ چلانا چاہتا ہوں اور ان باکس کے اندر میں نے اپنی ڈیٹیلز آپ کو بتا دی ہیں۔ اس کے بعد اس میسج کے اندر بھی آپ نے اس کی جو آپ نے میسیجنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اس میں بھی کوشش کریں کہ لمبی چوڑی جو آپ نے باتیں لکھنی ہیں ان سے اوائڈ کریں، آپ بول کے زیادہ اگلے کو اپنے بارے میں بتائیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، کمیونیکیشن جو ہے وہ آپ نے اورل میڈیم رکھنا ہے، ریٹن ڈسکرپٹیو چیزیں آپ نے سامنے نہیں لے کے آنی۔ اس کے بعد ہے جی بی، اب یہ آپ نے کمیونیکیشن کیسے کرنی ہے یہ آگے آئے گی، میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے کرنی ہے، ابھی صرف میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بھائی اسٹیپ یہی کرنا ہے کہ پوسٹ کے اوپر آپ نے کوئی لمبا چوڑا میسج نہیں کر دینا، اپنے بارے میں جو ہے نا دمے لگانا شروع کر دیں اور اپنے آپ کو نا ایکسیپشنل کوئی ای بے کا بابا بنانا شروع کر دیں، یہ کوئی بھی کام نہیں کرنا آپ نے۔ اگلا پوائنٹ ہے جی بی پولائٹ، کرٹیس اینڈ نالجیبل۔ ہمیشہ دیکھیں پولائٹ رہیں۔ آپ نے زیادہ تر لوگ دیکھے ہوں گے، میں نے میرا ایکسپیرینس ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ میں نے وی اے خود بھی ڈھونڈے ہیں تو مجھے بھی پتہ ہوتا ہے کہ وی اے، اور بہت سارے اسٹوڈنٹس کی میں کیوریز بھی جب ڈیل کرتا ہوں تو مجھے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس ایز اے وی اے کس طرح سے جو ہے نا وہ کر رہا ہے۔ تو پولائٹنس کا مطلب یہ ہے سمپلی کہ اگر آپ کو مثال کے طور پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کلائنٹ بعض دفعہ آپ بعض نہیں بلکہ اکثر دفعہ آپ کو جب لگتا ہے آپ کے کلائنٹ بالکل ای بے کے بارے میں اتنا نالج نہیں ہوتا جس طرح آپ کو نالج ہے، ان کو تھوڑا نالج ہوتا ہے، تو اکثر لوگ جو ہے اس زون کے اندر آ کے کہ ہمارے پاس کچھ زیادہ نالج ہے، وہ بہت زیادہ جو ہے نا ایک قسم کے ماسٹر بن جاتے ہیں اور ان کی ٹون جو ہوتی ہے نا وہ ایک ماسٹر والی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں میں آپ کے ساتھ جس کمیونیکیشن جس لینگویج میں کر رہا ہوں، میرے اسٹوڈنٹس ہیں، یہ مجھے زیب دیتی ہے، لیکن میں کسی کلائنٹ کے ساتھ اس ٹون میں بات نہیں کر سکتا۔ میں کلائنٹ کو اس طرح سے ڈیل کروں گا نا وہ سمجھے کہ شاید یار یہ تو استاد بن کے کام کر رہا ہے۔ کلائنٹ کے ساتھ آپ نے ایک بزنس مین کی طرح ڈیلنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کلائنٹ کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں تو آپ اس کو کبھی بھی ٹیچ کرنے کی ٹرائی نہ کریں کہ میں آپ کا ٹیچر ہوں یا کوئی اس طرح سے آپ بات کریں۔ اس کو بے شک آپ کو انفارمیشن تو ظاہری بات ہے آپ نے اس کو وہی اچھے سے اچھی انفارمیشن دینی ہے اور وہ انفارمیشن دینی ہے جو اس کے نالج میں ہے ہی نہیں۔ آپ نے اپنا نالج تو اس کو لازمی طور پہ شو کرنا ہے، لیکن کرٹیس وے میں، پولائٹ بن کے شو کرنا ہے، اس کو یہ ریئلائز نہ ہو کہ یار یہ تو میرا بابا بن رہا ہے، یہ تو استاد بن رہا ہے۔ اور بہت سے کلائنٹس ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو اسی لیے ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ ان کو پسند ہی نہیں آتا کہ یار اس کو تو بات کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ تو آپ لوگ جو ہے چونکہ یہ آپ کا جتنے بھی کلائنٹس ہیں یہ گھروں میں رہنے والے لوگ ہیں جنہوں نے ای بے کے اوپر اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں، ان کو کبھی بھی جو ہے نا آپ ایسا پروٹوکول مت دیں جو آفیسز میں باسز کو دیا جاتا ہے۔ آپ زیادہ یس سر سے بھی اوائڈ کریں، ٹھیک ہے، میری بات آپ پھر نوٹ کر لیں، اس بات کو 4 دفعہ لکھ لیں، کسی بھی کلائنٹ کو زیادہ یس سر نہیں کہنی۔ آپ بھائی کہہ لیں کوئی ایشو نہیں ہے، کلائنٹ کو بھائی کہہ لیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی اولڈ ایج کا آپ کا کلائنٹ ہے اس کو انکل بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو اچھا لگے گا، کیونکہ وہ کسی آفس ہولڈر نہیں ہے کہ وہ آپ کو کہے گا کہ بھائی مجھے اس طرح کی باتیں پسند نہیں ہیں، آپ میرے ساتھ اس طرح بات نہیں کریں۔ آپ بھائی بھی کہہ سکتے ہیں، نارملی میں ذاتی طور پہ میرے جتنے بھی کلائنٹس تھے میں سب کو بھائی کہتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اس سے آپ زیادہ کرٹیس لگتے ہیں، زیادہ جو ہے نا اپنا اپن اگلے بندے کو فیل ہوتا ہے اور زیادہ اس کو ٹرسٹ آتا ہے آپ کے اوپر۔ تو آپ نے یس سر اوائڈ کرنی ہے، کبھی بھی کلائنٹ کو زیادہ یس سر نہیں کرنی۔ ایک تو یس سر نا آپ کا انفیریئر کمپلیکس بھی شو کرتا ہے۔ یس سر وہ لوگ زیادہ کرتے ہیں جن کے اندر احساس کمتری کچھ زیادہ ہوتا ہے، اور جو لوگ بھائی یا اس طرح کی وہ کرتے ہیں تو زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ کلائنٹ جو ہے نا آپ سے زیادہ انسپائر ہوتا ہے۔ اس کے بعد جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ ساری کمیونیکیشن کرنے کے بعد یہ جب آپ کمیونیکیٹ کریں گے آپ نے لہجہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں نے کیسے رکھنا ہے، اورل کمیونیکیشن میں ہے۔ اور اورل کمیونیکیشن کے اندر جب آپ وہ میسج کریں گے نا اس بندے کو جو آپ نے کہا تھا کہ بھائی ان باکس چیک کریں میں آپ کو میسج کر رہا ہوں، اس میسج میں فرسٹ میسج کے اندر نا آپ کی جو ٹون ہے، آپ کا جو فرسٹ امپیکٹ ہے وہ آپ کا نالج ہے۔ کلائنٹ کو جو چیز پہلے تھرو کرنی ہے نا وہ نالج تھرو کرنا ہے۔ کلائنٹ کو سب سے زیادہ کنسرن ہوتا ہے، پرسنلی ابھی میں نے ایک بندے کو وی اے ہائر کیا، اس کو اکاؤنٹ بھی ہے، سب سے زیادہ جو میرا کنسرن تھا نا وہ یہ تھا کہ یار اسے کام آتا ہے یا نہیں آتا، اس بندے کو کام آنا چاہیے۔ اب ظاہری بات ہے کلائنٹ آپ سے یہ بات کر ہی نہیں رہا کہ آپ مجھے بتائیں لسٹنگ کیسے ہوتی ہے، ہنٹنگ کیسے ہوتی ہے، اکاؤنٹ کیسے مینیج کریں گے، ڈیفیکٹس کیسے ریموو کروائیں گے میرے، وہ تو آپ سے پوچھ ہی نہیں رہا، اس نے کہا مجھے وی اے چاہیے۔ لیکن اس کے جو بیک مائنڈ میں چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ اس بندے کو یہ سارے کام آتے ہیں جو ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا، ہنٹنگ لسٹنگ یہ ساری چیزیں۔
تو فرسٹ امپریشن کلائنٹ ریکوائرڈ ہی یہی کر رہا ہوتا ہے. میں خود اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں, باقی سب کلائنٹس کا بتا رہا ہوں. کلائنٹ فرسٹ امپریشن یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ یار جو بندہ مجھے ملے نا اسے کم از کم نا کام سارا آتا ہو. تو آپ نے سب سے پہلا جو امپیکٹ ڈالنا ہے وہ اپنے نالج کا ڈالنا ہے. نالج کا امپیکٹ کیسے ڈالنا ہے؟ سب سے پہلی بات یہی کریں کہ جناب میں آپ کا ای بے کا میں نے ایڈ دیکھا ہے, میں آپ کا ای بے کا اکاؤنٹ چلانا چاہتا ہوں. اس شروع سے اس سے یہ نہیں کہنا کہ میرا 5 سال کا ایکسپیرینس ہے اور میرے پاس تو بھائی میں نے تو 10,000 پاؤنڈ کی سیل لا کے دے دی ہے جی, ایک کا پروفٹ لا کے دے دی ہے. کبھی بھی یہ بات نہیں کرنی. پروفٹس, سیلز والیوم کبھی آپ نے فرسٹ میسج کے اندر ڈسکس نہیں کرنے. آپ نے بتانا ہے کہ سر میں ای بے کے اوپر کام کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, ای بے کے اوپر میرا اچھا ایکسپیرینس ہے, میں آپ کا اکاؤنٹ رن کر سکتا ہوں. اور اس کو اب نالج کی جہاں پہ باری آئے گی تو سب سے پہلے آپ نے فرسٹ ہینڈ نالج آپ کے پاس اویلیبل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے وہ چیزیں بتانی ہیں کلائنٹ کو جس سے کلائنٹ کو نقصان ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, میری بات پھر سے سوچ لیں. سب سے پہلے جو آپ کا نالج کی بیس پہ کمیونیکیشن ہوگی اس میں وہ نالج شیئر کریں, اسے وہ بتائیں کہ آپ کو ای بے کے اوپر کسی رائٹ بندے کے ساتھ کام نہ کر کے کیا نقصان ہو سکتا ہے. اس کو ڈسکاؤنٹنگ کا بتائیں کہ لوگ آپ کو ڈسکاؤنٹنگ سے خراب کرتے ہیں, ابھی ہماری ایسی کوئی پریکٹسز نہیں ہے, ہم آپ کو, یہ تو سیدھی سی بات ہے, ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے, کلائنٹس کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا کوئی بھی بندہ انلیگل وے میں کام کرے گا تو سیلز دھڑا دھڑ آئیں گی. دھڑا دھڑ کا مطلب یہ ہے کہ اب نارمل سیلز آئیں گی, پھر اس کی یہ گارنٹی نہیں ہے کہ اگلے مہینے بند ہوا پڑا ہو, ڈیفیکٹس لگ کے وہ ریسٹرکشن میں چلا گیا ہو, یا بالکل ای بے اسے بند کر دے, کیونکہ انلیگل ویز میں جب کام ہوگا اکاؤنٹ تو چلے گا. تو انفارمیشن آپ نے یہی پرووائڈ کرنی ہے کہ سر لیگل وے میں چلائیں گے آپ کا اکاؤنٹ, لیگل وے میں چلانے کے ساتھ ساتھ ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے آرٹیفیشلی آپ کی سیلز بوسٹ ہوں. لیگل وے میں چلائیں گے, پلس یہ ہے کہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے ملٹی چینل کر دیں گے ہم اس کو. آپ کو جتنا چاہے ایک نارمل لیول کا بھی پروفٹ آئے گا وہ آپ کو باقی مارکیٹ سے آپ کمپنسیٹ ہو جائیں گے, باقی مارکیٹ سے آپ کا اچھا پروفٹ بن جائے گا. اور دوسرا اس کو یہی آپ نے کہنا ہے, کلائنٹ کو یہی میسج آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے کہ اگر تو ہم اس کو بہت زیادہ فاسٹ رکھتے ہیں تو فاسٹ رکھنے کی صورت میں آپ کو کیا نقصان ہو سکتے ہیں. دیکھیں کوئی بھی اکاؤنٹ, اگر آپ ڈراپ شپنگ کا اکاؤنٹ دنیا کا بہت بڑا فن خان بھی لے آئے نا, اسے کہیں گے یار وہ بہت زیادہ اچھا ڈراپ شپر ہے, اسے ایک نارمل لیول سے زیادہ سیلز دیں گے نا وہ کنٹرول نہیں کر پائے گا. امیزون ایک خاص حد تک آپ کے آرڈر پروسیس کرے گا, اس کے بعد ریسٹرکشن آ سکتی ہے. امیزون پہ اگر ریسٹرکشن آ گئی ہے اور آپ کے 14 سے 15 آرڈر اس کے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں تو کیا ہوگا؟ وہ ایک لائن میں آپ ریفنڈ کریں گے اور سارے آؤٹ آف سٹاک مارک کر دے گا ای بے, اور ڈیفیکٹ لگ جائیں گے, اگلے مہینے اکاؤنٹ نہیں ہوگا. زیادہ تر اس وقت جو نقصان مارکیٹ کو ہو رہا ہے نا وہ انہی لوگوں سے ہو رہا ہے جو آرٹیفیشل سیلز لے کے آتے ہیں, اپنے آپ کو پرو کہتے ہیں. اور لالچی بندہ جو ہوتا ہے نا ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک لالچی بندے زندہ ہیں نا ٹھگ لوگ جو ہیں وہ بھوک نہیں مریں گے. تو ہمیشہ یہ کلائنٹ کی غلطی ہوتی ہے. کلائنٹ لالچ میں آیا وہ ہوتا ہے, اسے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار $4,000-5,000 نکالے نا ذرا یو ایس کی مارکیٹ سے پہلے مہینے ہی, تو وہ اس کو فری ہینڈ دے دیتا ہے. وہ کیا کرتا ہے, وہ کارڈنگ کر لیتا ہے, بلک میں ڈسکاؤنٹ لے کے وہ ایسے لگوا لیتا ہے. اب وہ دڑا دڑ سیل آنی اسٹارٹ ہوتی ہیں, ادھر سے پتہ چلتا ہے کہ امیزون نے اکاؤنٹ ہی سسپینڈ کر دیا کارڈنگ والے کا, یا وہ کارڈ ہی اس کا سسپینڈ ہو گیا جس سے وہ کر رہا ہے. اب وہ کیا کہتا ہے, اس نے پہلے سے جو ہے نا وہ تو ویسے ہی اس کی فری منی ہوتی ہے, اس نے کون سے پیسے بھرے ہوتے ہیں, فری بلیک منی ہوتی ہے, اسے بے شک وہ مثال کے طور پہ آج کے دن اس نے کہا ہے نا 100 آرڈرس کا اس نے پیسے لیے ہوئے ہیں, اور اس نے کہنا کہ 100 آرڈرس کے آپ کے $1,000 آج آپ نے مجھے پے کرنا ہے, ٹھیک ہے, میں اس کے اگینسٹ, وہ کارڈنگ والا کہتا ہے کہ میں آپ کے 100 آرڈرس لگا رہا ہوں, آپ نے مجھے پیسے دینے ہیں. اب 20ویں آرڈر پہ اس کا جو ہے نا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو گیا یا کارڈ ریسٹرکٹ ہو گیا ہے, تو وہ کیا کرے گا, وہ کہے گا کہ جناب میں مزید پروسیس نہیں کر سکتا, آپ کے 80 جو پڑے ہیں نا وہ پڑے رہیں. تو اب اس کی تو بلیک منی ہے, وہ جو 20 لگا چکا ہے نا اس کے بھی پیسے اسے کہے گا معاف ہے بھائی آپ کو, وہ گیا بھاگ گیا. اب اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, اب وہ 80 آرڈر آپ کو تو پڑ گیا نا. اب یہ جو لالچی لوگ ہوتے ہیں نا ان کو ڈز اسی طرح لگتی ہے. میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, میرے پاس ایسے بہت سے کلائنٹس آئے تھے جن کو میں نے نہیں لیا. انڈین کلائنٹس ہیں میرے پاس جو انڈین کے تھے, وہ بیچاروں کو پتہ نہیں تھا, انہوں نے کوئی کارڈنگ کا سین کروا لیا. تو جب میں نے ان کا اکاؤنٹ دیکھا تو 150 آرڈر پینڈنگ پڑا ہوا تھا. وہ کہتے جی بندہ ہی بھاگ گیا, آگے یہ بھاگ گیا. اب میں آرڈر پروسیس کرنے جاؤں, آگے پتہ چلے کہ امیزون پہ پروڈکٹ جو ہے نا $20 کی ہے اور اس نے $10 کی لگائی ہے. میں کہوں جی $10 کا نقصان ہو رہا ہے. وہ کہے کہ یہ سارے اگر $10 میں کرتے ہیں تو میرے تو $1,500-2,000 کا نقصان ہو جانا, مجھے کیا کروں میں نے کہا جس طرح آپ مجھے کہیں گے میں اب کیا کروں, میں تو کچھ نہیں کر سکتا, آپ کہیں گے تو پروسیس کر دیتا ہوں, نہیں تو یہ پڑے رہیں. وہ کہے علاج کیا ہے اس کا, میں جی کیا علاج ہو سکتا ہے, 150 آرڈر میں کیسے کیا علاج آپ کو دوں, 150 آرڈر کا مطلب اکاؤنٹ ڈیڈ ہے, اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا.
میں نے کہا میں چلاؤں گا اس صورت میں جب آپ سارے آرڈر پروسیس کروا کے دیں گے. اگر آرڈر پروسیس نہیں کرواتے آپ کی میری ڈیل ختم ہو گئی. آرڈر کہاں بیچارہ پروسیس کرا تھا, غریب سا بندہ تھا, اتنا اسے ڈز لگا کے نکل گیا. اب اس بندے نے لالچ کی تھی کہ یار یہ بندہ مجھے ملے, اس نے اسے پہلے جو اکاؤنٹ چلا رہا تھا اس کے اسٹیٹس دکھائے, اسٹیٹس کے اندر اسے پتہ چلا کہ یار یہ تو کوئی انت چیز ہے, یہ تو $50,000 پہ پہنچ ہوئی ہے سیل اس کی. اس نے کہا بھی یہ تو مجھے مہینوں میں کروڑ پتی بنا دے گا, یہ تو اتنا ایکسپرٹ بندہ ای بے کا, باقی تو سارے جاہل لوگ ہیں, باقی کو تو ڈراپ شپنگ آتی نہیں ہے. اس لالچ میں آ گیا, اور لالچ میں کیا ہوا, مارا نہیں گیا, فائنانشیل لاس بہت زیادہ ہوا ہے. اب فائنانشیل لاس پتہ کیسے ہوگا, اس بندے کے پے آؤٹ تو رک گئے نا, جتنی اس کو پہلے سیلز آئی تھی وہ رکی ہوئی ہیں, ای بے اسی میں سے ریفنڈ کرے گا, وہ سارے ریفنڈ لگا دے گا, اکاؤنٹ بھی سسپینڈ ہو گیا اس کا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ نالج جب ہوگا نا تو آپ کلائنٹ سے بات کریں گے تو کلائنٹ آپ کی بات سنے گا. آپ کو یہ اپنا نالج انہینس کرنا ہے, یہ چیزیں آپ سیکھیں, آپ بار بار ویڈیوز دیکھیں, بار بار پریکٹیکل ورک کریں تاکہ آپ کا نالج انکریز ہو. جب آپ کلائنٹ سے بات کریں گے, جب آپ کا نالج دیکھے گا کلائنٹ, تو کلائنٹ کو اور کچھ بھی نہیں چاہیے آپ سے, وہ یہ کہتا ہے کہ نالجیبل بندہ ہونا چاہیے, رسپانسیبل بندہ ہونا چاہیے, غیر ذمہ دار نہ ہو. آپ کی شکل جو تصویر نظر آ رہی ہے فیس بک پہ, اس میں بھی ایک رسپانسیبل بندہ نظر آنا چاہیے. میں کیوں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کلائنٹ جب ہنٹ کریں گے نا تو آپ کو کوئی 24 سال کا ایسے بندہ جو ٹیوب ویل کے اوپر بنا کے اپنی تصویر بنوا رہا ہے, یا کوئی بندہ جو نہر کے کنارے اپنی سیلفی لے رہا ہے اس کی تصویر لگی ہوئی ہے, یا کوئی بندہ جو موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھ کے اس نے ایک سیلفی بنائی ہوئی ہے, اور وہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے, مجھے کلائنٹ چاہیے, مجھے وی اے چاہیے. تو بھائی وہ اس قسم کا بندہ نہیں ہے جو آپ چاہ رہے ہیں. وہ اس کو اگنور کر دیں, اس کی پوسٹ لائک کر دیں. اس پوسٹ کو اگنور نہیں کرنا, لائک کرنا ہے, کیونکہ اس کی بیس پہ اگلی پوسٹ آئے گی آپ کے پاس. اس کو یہ نہیں, اسی طرح پوسٹ ساری لائک کرنی ہے آپ نے, لیکن اس کو آپ نے کلائنٹ کے طور پر نہیں لینا. تو آپ کی تصویر کے اندر, امیج کے اندر ایک ذمہ دار قسم کا بندہ کم از کم نظر آنا چاہیے. گیٹ اپ ایسا کر لیں جو چھرکی والا, جس طرح ہم سرائکی میں کہتے ہیں نا, وہ نہیں ہونا چاہیے. جس طرح مطلب ایک نان پروفیشنل بندے کا گیٹ اپ ہوتا ہے ویسا نہیں ہونا چاہیے. رسپانسبلٹی نظر آنی چاہیے آپ کی, اگلے کو پتہ چلنا چاہیے کہ اس بندے کے پاس نالج بھی ہے, ذمہ داری بھی ہے. اس بندے میں ذمہ داری بھی بہت بڑی چیز ہے. ذمہ داری تبھی شو ہوتی ہے, اچھی تصویر ہونی چاہیے. جو بندہ ایسے دریا کے پل کے اوپر ایسے سیلفی لے رہا ہے, پیچھے سے وہ کشتی دکھا رہا ہے, اس سے کلائنٹ کبھی بھی ایکسپیکٹ نہیں کرے گا کہ یہ کوئی ذمہ دار بندہ ہے. وہ یہی سمجھے گا کہ اس کے کھیلنے کودنے کے دن ہے ابھی. تو آپ نے بھی جب اس طرح کا بندہ نظر آیا تو سمجھ آیا کہ اس نے کسی شکاری کو پھنسا لیا ہے, اور اب آپ سے چلوانا چاہتے ہیں, تو آپ نے اس کا کوئی اکاؤنٹ وغیرہ کوئی نہیں لینا اس سے. تو جی فرسٹ جو آپ نے کمیونیکیشن کرنی ہے اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک ڈر ہے, ڈر نہیں کہہ سکتے اس کو, ایک تھریٹ ہے جو آپ بتائیں گے کہ جناب اس طرح سے سیلز اگر چاہیے تو ہماری معذرت ہے, ہم انلیگل کام نہیں کرتے. اگر آپ کو بہت زیادہ جو ہے نا کہ ہم سے ہی کام چاہیے تو کسی کا آپ کو نمبر ڈھونڈ دیں گے جو اس طرح کے کام کرتا ہے, آپ کی سیلز اچھی خاصی آ جائیں گی. تو پھر آپ نے اس کو بتانا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. میں آپ کو نارملی بتا دوں, یو کے کے اندر جتنا کمپٹیشن ہے نا, جتنا اس میں کارڈنگ نے گند مارا ہوا ہے, یو کے میں پاسبلی جو ہے نا آپ اچھا بھی کام, جتنا اچھا کام کر لینا, آپ کو 400-500 پاؤنڈ کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کتنے نکل آئیں گے. ٹھیک ہے نا, لیگل وے میں اگر کام کریں گے آپ, امیزون سے سورسنگ اگر کریں, لیگل وے میں کام کریں. لیگل وے میں نا کمپٹیشن بہت زیادہ ہے, کیونکہ کارڈنگ والے لوگ جو ہے نا وہ پروڈکٹ بہت سستی بیچ رہے ہیں, تو آپ ان سے مقابلہ کر نہیں پاتے. پھر آپ کو مشکل یہ ہوتی ہے کہ رائٹ ٹائپ کی پروڈکٹس نا آپ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. پھر میں نے جو ہنٹنگ آپ کو یو کے کی بتائی ہے, اس پلاننگ میں آپ کا ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے. آپ بلک میں آپ وہ پیک بنا کے سیل کرتے ہیں, اس میں نا آپ کو 300, 400, 500 تک آپ ایزیلی جا سکتے ہیں. 500 تک اچھا کام کریں. ابھی جو علی حیدر کام کر رہا ہے ایکسپیکٹیشن 500 پاؤنڈ کی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ لے جائے گا یو کے میں. تو ساتھ میں آسٹریلیا چل رہا ہے. آسٹریلیا کا یہ ٹینڈنسی ہے کہ کسی ایک سیم اکاؤنٹ سے آسٹریلیا یو کے چلائیں تو آسٹریلیا آگے نکل جاتا ہے. حالانکہ اس کی کرنسی ویک ہے. آسٹریلیا کی جو کرنسی ہے یو کے کی ڈبل ہے اس سے. آسٹریلین ڈالر آج 190 کا ہے اور یو کے کا جو پاؤنڈ ہے وہ 360 روپے کا ہے. لیکن جب دونوں پاؤنڈ میں کنورٹ ہوں گے نا تو آسٹریلیا کی سیل زیادہ ہوگی, اور ان ٹرمز آف ریونیو, ان ٹرمز آف ROI آسٹریلیا آگے ہے. تو اتنا وہ آسٹریلیا سے نکال لے گا. ساتھ میں US جب انکلوڈ ہو جائے گا تو اتنا US کی ٹینڈنسی ان دونوں سے آسٹریلیا کے قریب ہے, آسٹریلیا سے اوپر بھی چلی جاتی ہے, لیکن یو کے ان دونوں سے نیچے آتا ہے اگر آپ کام کرتے ہیں. لیگل وے کی بات کر رہا ہوں, انلیگل نہیں کر رہا. ابھی کوئی بندہ نیچے کمنٹ میں دکھا نہ دے کہ اسٹیٹ سر یہ دیکھیں یہ تو بندہ جو ہے نا $15,000 لے رہا ہے, 15,000 پاؤنڈ لے رہا ہے. بھائی وہ لے رہا ہے تو وہ کسی 1-2 مہینے کے لیے لے رہا ہے, لگاتار نہیں ہوگا. ان کیس آف ڈراپ شپنگ, ہول سیلنگ کا میں نہیں کہہ سکتا, ہول سیلنگ میں اچھی سیلز آتی ہیں. تو اس طرح آپ اسے جو ہے نا ایک نارمل وے میں بتائیں گے کہ سر یہ جو ہے نا میں اتنا لے کے دے سکتا ہوں, ٹھیک ہے نا, اس سے اوپر جو ہے
دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا، آپ کرائٹیریا آپ دیکھ لیں. ہم کرائٹیریا جو آپ کو بتا رہے ہیں، اس کرائٹیریا کے پروڈکٹس جب آپ لگائیں گے تو ان کی سیلز اب نارمل نہیں ہو سکتی. اب نارمل ہوں گی تو پھنس جائیں گے آپ لوگ. امیزون کا اکاؤنٹ جہاں بھی ریسٹرکٹ ہوا، سمجھ لیں ای بے بھی گیا. اب آپ کے 10 سے 12 ای بے کا آرڈر پڑے ہوئے ہیں، امیزون مل نہیں رہا آپ کو. کارڈ لگاتے ہیں، نیا اکاؤنٹ بناتے ہیں، سسپینڈ، پھر نیا بناتے ہیں، سسپینڈ. اب وہ آرڈر جو ہے نا پرانے ہوئے جا رہے ہیں، ان پہ ظاہر بات ڈیفیکٹ تو لگنے ہیں. تو بھائی پہلے بتا دیں کہ بھائی اس طرح کا کام ہم نے کرنا ہی نہیں ہے. ہم نے چلنا ہے ریگولر وے میں. 3 کا اسٹاک لگانا ہے پروڈکٹ کے ساتھ، 3 آئٹم لگانے ہیں. کوشش کریں گے بھی 3 سے زیادہ نہیں لگاتے نا، ہمیں ڈر ہوتا ہے. اب فار ایگزامپل ایک ہاٹ سیلنگ پروڈکٹ ہے، صبح ایک آرڈر آیا، پھر گھنٹے بعد پھر آیا، پھر گھنٹے بعد پھر آ گیا. اگلا ایک بندہ لینا چاہ رہا ہے لیکن پروڈکٹ آؤٹ آف اسٹاک ہو گئی ہے، ہمیں آرڈر نہیں آئے گا، کسی اور سے بائی کر لے گا. لیکن ہماری مجبوری ہے، ہم 3 کے بجائے 10 نہیں کر سکتے. بھائی 10 آرڈر آ گئے خدا نہ خواستہ، اور امیزون پہ کوئی مسئلہ آ گیا، یا امیزون نے پروسیس کرنے سے انکار کر دیا، یا پروڈکٹ ہی اویلیبل نہ ہوئی، تو ہم کیا کریں گے؟ تو یہ ریسٹرکشن ہمارے اوپر لگی ہوئی ہیں، جس کی بیسس پہ ہم بہت ایکسٹرا جو ہے نا پروفٹ نہیں لے سکتے، اور لینا چاہیے بھی نہیں. ٹھیک ہے نا. کلائنٹ سے کہیں کہ بھی آپ کو ملٹی چینل بنا دیں گے، ملٹی چینل سے آپ کا اچھا خاصا جو ہے. اور آپ وہ فن خان جو بندہ کام کر رہا ہوتا ہے نا، جو کارڈنگ کر رہا ہوتا ہے، اگر آپ رائٹ وے میں ہماری پالیسی سے اکاؤنٹ چلائیں نا، تو اس کے برابر آپ کا بھی پروفٹ ہو جاتا ہے، لیگل وے میں بھی ہو جاتا ہے. کیونکہ ہم جرمنی میں بھی کام کر سکتے ہیں، ہم فرانس میں بھی کام کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. ہم آل کنٹریز میں کام کر سکتے ہیں. تھوڑا سا ہم مطلب ایفرٹ کریں گے اور ہمارے اکاؤنٹ لائیو ہو جائیں گے ان کنٹریز میں، تو ہماری وہ ہو جائیں گی. اب مین مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ وہ کارڈنگ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کا جو ٹیکنیکل نالج ہوتا ہے وہ بالکل زیرو ہوتا ہے. آپ لوگوں کے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ ملٹی چینل کیسے کرنا ہے. ہم نے کس طرح سے اپنے اکاؤنٹ کو جو ہے نا گھما دینا پوری دنیا میں. ان کے پاس یہ نالج نہیں، ان کو یہ پتہ ہے. وہ آپ سے ہمیشہ یہ کہیں گے یو کے کا اکاؤنٹ مل جانا یار، یو کے یو کے یو کے. وہ بات بات پہ یو کے یو کے یو کے اوپر ان کو کہیں جاتے نہیں ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ آسٹریلیا اور یو ایس میں اکاؤنٹ نہیں ٹکتا ہے امیزون کا، اور کارڈنگ وہاں بہت مشکل ہوتی ہے. وہاں پہ ایسا کوئی کارڈ نہیں ٹکتا یو ایس کے اندر، فوراً پتہ چل جاتا ہے ان کو. ہب ہے نا یو ایس، اس کا ای بے کا بھی، امیزون کا بھی. یو کے میں ان کو پتہ ہے کہ یو کے میں کارڈ لگتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یو کے میں وہ آپ کو بار بار کہیں گے یو کے یو کے یو کے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہاں سے جو ہے نا اچھا خاصا جو 2 نمبری ہے یو کے میں. اسی لیے آپ کو کمپٹیشن یو کے میں بہت زیادہ ملتا ہے. یو ایس کے اندر دیکھیں کوئی کمپٹیشن نہیں. آسٹریلیا میں دھڑا دھڑ منافع کما رہے ہیں، کیونکہ وہاں ابھی تک کارڈنگ نہیں کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آٹو ڈی ایس وغیرہ ہے نا، یہ آسٹریلیا کے اندر نہیں کرتے نا. وہ کیا کہتے ہیں، آٹومیٹک آرڈر پروسیسنگ نہیں کرتے. تو وہ جو کارڈنگ والے ہوتے ہیں نا، وہ آٹو ڈی ایس کو پیسے انجیکٹ کر دیتے ہیں اور ان سے آرڈر پروسیس کروا لیتے ہیں. تو آسٹریلیا میں تو ایکسیپٹ کرتے نہیں، اس لیے آسٹریلیا میں تو کوئی جاتا ہی نہیں ہے نا. یو ایس کے اندر یہ ہے کہ یو ایس کے اندر مثال کے طور پہ آٹو ڈی ایس کے ساتھ اگر آپ نے لگا دیا نا، تو یو ایس کے اندر جلدی ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے کہ یہ کارڈنگ کروا رہے ہیں. یو کے میں نہیں ہوتا. یو کے میں اس لیے وہ کیا کرتے ہیں، الٹیمیٹلی جب امیزون بھی سسپینڈ ہو جائے، آٹو ڈی ایس کو پیسے ٹرانسفر کر دیے، وہاں سے کروا لیے. تو چلیں جی، یہ پھر اس طرح کا نالج آپ کو ہونا چاہیے آپ نے. اور یہ نالج کلائنٹ کو شیئر کرنا ہے. فرسٹ میسج کے اندر یہ آپ نے بتانا ہے کہ سر ہم آپ کو نارمل رینج، نارمل لیگل وے میں کر کے دیں گے، تاکہ آپ کا اکاؤنٹ بھی سسپینڈ نہ ہو، ریسٹرکشنز بھی نہ آئیں. لانگ ٹرم میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، اسی لیے ہم سے ایسا کام نہ کروائیں جس سے اکاؤنٹ بھی سسپینڈ ہو جائے، آپ کو 2-3 مہینے اچھے پروفٹ ہیں، اور پھر آپ اکاؤنٹ سے ہاتھ دھو بیٹھیں. اس کے بعد ہے فوکس آن لیگلٹی اینڈ فیئر ڈیلنگ. ابھی آپ کو بتایا فیئر ڈیلنگ اور لیگلٹی کے بارے میں آپ نے بات کرنی ہے. آفر سم تھنگ ایکسٹرا بتا دیں جی کہ ملٹی چینل کریں گے. انشاءاللہ آپ یو کے کو رو رہے ہیں نا، یو کے کی ٹینشن ہی نہ لیں. یو کے میں بے شک نہ چلائیں، ہم آپ کو اور سورسز سے بھی انکم جو ہے نا اس کے اوپر جنریٹ کر کے دے دیں گے. تو یہ کمیونیکیشن جو ہے نا، آپ نے یہ چیزیں جب کلائنٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے، یہ آپ نے لازمی طور پہ مائنڈ میں رکھنی ہے. اس کے بعد جب بھی آپ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دے لیں گے کلائنٹ کو اپنے بارے میں، اور کلائنٹ آپ کو اس کے رپلائی میں کہے گا کہ ٹھیک ہے محسن صاحب یا عمر دراز صاحب، ہم یہ آپ کی باتیں ہمیں سمجھ میں آ گئی ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ کس طرح سے چلنا چاہیں گے، ہمیں آر او آئی کتنا دیں گے. جی سب سے پہلے وہ یہی کہتے ہیں آر او آئی کتنا دیں گے. اچھا، جو بندہ سب سے پہلے آر او آئی کا کہے نا، آپ سمجھ جائیں کہ یہ بندہ لالچی ہے، اس بندے کو اڑنے کا شوق ہے. رائٹ ٹائپ آف کلائنٹ سب سے پہلے آر او آئی کی بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے وہ آپ سے یہ بات کرے گا کہ بھائی اکاؤنٹ آپ کیسے چلائیں گے میرا. وہ اپنے اکاؤنٹ کو دیکھے گا کہ نقصان اکاؤنٹ کو نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک فلاسفی ہے. جو آر او آئی کی بات کرتا ہے نا، اس سے یہ سینس نہیں ہوتا. وہ چاہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جائے، پیسہ ٹھوک کے کمانا ہے کچھ مہینے. جو رائٹ ٹائپ آف پرسن ہوگا نا، سب سے پہلے گا کہ یار وہ پاکستان میں چلے گا کیسے، کیا وی پی ایس لگاؤ گے یا وی پی این یا کوئی پراکسی وغیرہ کرو گے. وہ پہلا کوشچن یہ کرے گا. یہاں سے بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ بندہ کس مزاج کا ہے. تو آپ نے یہ سارے کوشچن اگنور کر دینے ہیں. سب سے پہلے آپ نے پریزنٹ کرنا ہے کہ سر آپ جو چیزیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا، یہ ابھی میں کلیئر نہیں ہوں میں اس کے اوپر، اور آپ کلیئر بھی نہیں ہیں. آپ اس کی کسی بھی بات کا، آر او آئی کا، اس کو اکاؤنٹ ہینڈلنگ کا، کتنا آپ اسے کما کے دیں گے، آپ کے ساتھ پارٹنرشپ کیا ہوگی، تب تک آپ اس کو ایڈریس نہیں کر سکتے ان سارے کوشچنس کو، جب تک یہ ساری انفارمیشن جو ہے نا آپ کلائنٹ سے لے نہیں پائیں گے.
جب آپ یہ ساری انفارمیشن لیں گے اس کے بعد اب آپ کو ایک ویژن کلیئر ہو جائے گا کہ اس اکاؤنٹ کے ساتھ میں کیا کر سکتا ہوں, اس اکاؤنٹ کے اوپر مجھے کیا کرنا چاہیے, پرسنٹیج کتنی لینی چاہیے, میرے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیا ہونی چاہیے, مجھے زیادہ زور لگانا پڑے گا, کم لگانا پڑے گا. تو سب سے پہلے جو ہے جی آپ نے کیا کرنا ہے, اچھا جی سب سے پہلے آئی تھنک میری یہ ایک سیکنڈ, اچھا جی آپ نے اس کو سب سے پہلے یہ کہنا ہے کہ جناب مجھے یہ انفارمیشن دیں گے تبھی جو ہے نا میں اس قابل ہوں گا کہ میں آپ کو آپ کے کوشچن کا صحیح طریقے سے جواب دے سکوں. سب سے پہلے جی سر یہ بتا دیں کہ اکاؤنٹ ٹائپ کیا ہے, آپ کا بزنس اکاؤنٹ ہے یا انڈیویجول ہے. اب دیکھیں بزنس اکاؤنٹ کے پاس ایک بہت بڑا کوشچن ہے کہ وہ ملٹی چینل کر سکتا ہے. ملٹی چینل میں بزنس کو کوئی ایشو نہیں ہے بزنس اکاؤنٹ. انڈیویجول اکاؤنٹ کو بہت احتیاط کے ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے, وہ ایک الگ سے پالیسی ہے اس کی کہ ملٹی چینل اگر ہم کریں گے, ملٹی کنٹری میں جائیں گے تو انڈیویجول کو کیسے لے کے چلیں گے. تو یہ آپ کو نا انفارمیشن ہونا بہت ضروری ہے. تو انڈیویجول کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ 2 مارکیٹس بس کریں, تیسری نہ کریں. بزنس میں ہمارا ٹارگیٹ ہوتا ہے 6 کر لیں 7 کر لیں, مجھے کوئی ایشو نہیں جتنے بھی کر لیں. تو آپ کو یہ انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے کہ بزنس ہے یا انڈیویجول ہے. پلس بزنس کے اندر آپ کو ایکسپینسز کا پتہ چلتا ہے, بزنس کے ایکسپینسز زیادہ ہوتے ہیں. آپ کی اسٹور کی سبسکرپشن فیس ہوتی ہے بزنس میں, آپ کو وہ پے کرنا پڑتی ہے. تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یار مجھے کوئی 20-25 پاؤنڈ تو ادھر پے کرنے پڑیں گے, ساتھ مجھے میرے پاس جو ہے نا آٹو ڈی ایس کی سبسکرپشن ہے, ساتھ میں ٹریکر بورڈ لگا ہوا ہے, پراکسی کا بھی خرچہ, ایک پورا خرچے کا سین کلیئر ہو جاتا ہے. یہ آپ کو انفارمیشن چاہیے نا, یہ ساری انفارمیشن ہوگی تب آپ کلائنٹ کو آفر کریں گے کہ بھائی کس طرح سے چلنا ہے. اس کے بعد آپ بلکہ پہلے پوچھیں گے کہ بھائی کنٹری کون سی ہے, کس اکاؤنٹ کس کنٹری کے اندر رجسٹرڈ ہے. وہ آپ کو بتا دے گا کہ میرا یو ایس اے کے اندر ہے, یو کے اندر ہے, یا آسٹریلیا کے اندر ہے. اس سے یہ لازمی پوچھ لینا ہے آپ نے. پھر آپ نے پوچھنا ہے کہ انڈیویجول ہے یا بزنس ہے, ٹھیک ہے. اس پہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے کس طرح سے چلنا ہے. کنٹری کا آپ اس لیے پوچھتے ہیں کہ آپ کو الٹیمیٹلی نا یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس بندے کے پاس جو پیمنٹ میتھڈز ہیں وہ کس کنٹری کے ہوں گے. اب یو ایس والا بندہ نا آپ کو یو ایس کے اندر ہی ڈالر پے کرے گا, آرڈر پروسیسنگ بھی یو ایس کے اندر ہوگی, ڈیلنگ ساری یو ایس ڈالر کے اندر ہوگی. یو کے والے کا آپ کو پتہ چل جاتا ہے, یو کے والے میں ایزی فیل ہوتا ہے, وائز کے جو ہے نا یو کے اندر صحیح ایکسیپٹ ہوتا ہے, یو کے اندر ہوتا ہے, یو ایس کے اندر امیزون ایکسیپٹ نہیں کرتا. اسی طرح وائز آسٹریلیا میں بھی تھوڑے سے پرابلمس کریٹ کرتا ہے. آسٹریلیا کے اگر وہ آپ کو بتائے گا تو پھر آپ کو اور آپ کے ایکسپیکٹس اور ہو جائیں گے, وہ میں پھر انشاءاللہ کبھی ڈسکس کروں گا. تو کنٹری پوچھ لیں جی, بزنس انڈیویجول ہے, آپ کا اکاؤنٹ انڈیویجول ہے یا بزنس ہے, یہ کنفرم کر لیں. پھر آپ نے پوچھنا ہے جی ایج کیا ہے آپ کے اکاؤنٹ کی, یہ بڑا ضروری ہے. آپ نے کہنا ہے کہ سیلر اکاؤنٹ میں کس تاریخ کو کنورٹ ہوا ہے, ہمیں یہ بتا دیں. اگر نیولی بلڈ اکاؤنٹ ہے, سیلر اکاؤنٹ میں کوئی سے 1 مہینہ ہوا ہے, 1 مہینے سے کم یا 3 مہینے سے کم اکاؤنٹ ہوا ہے, اس کی بیس پہ آپ نے بتا دینا کہ بھائی آپ کا اکاؤنٹ بالکل نیا اکاؤنٹ ہے, اس کو ہم نے 5ویں گیئر میں نہیں ڈالنا, یہ 3رے گیئر میں ہی چلے گا بس. دوسرے تیسرے میں ہم نے نا شہر کے اندر گاڑی چلانی ہے, اس کو موٹر وے پہ نہیں چڑھانا ہم نے. تو آپ نے کہنا ہے کہ بھائی اس میں ہم آپ کو یہ کریں گے کہ ہر پروڈکٹ کا ایک آئٹم لگائیں گے, ہم ایک سے دوسرا آرڈر نہیں لیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے ہم نے ایک ریگولر نارمل رینج کے اندر سیلز لینی ہے, اس کو زیادہ سیلز نہیں لیں گے. تو وہ کوئی 100 110 90 اس رینج کے اندر آرڈر جو ہے نا لیں گے تو نارمل رہے گا, اس سے زیادہ نہیں جائیں گے, بلکہ اس سے بھی کم کر لیں. 70 to 80 آرڈرز بہت ہیں اگر آپ کا اکاؤنٹ زیادہ اولڈ نہیں ہے. تو آپ یہی کہیں گے کہ جناب اس بیس پہ آپ اس کو بتائیں گے کہ بھائی اس ہیلتھ پہ, اس کنڈیشن پہ اکاؤنٹ سے ملینئر بننے کے خواب نہ دیکھو, ابھی اس کو ہم نے سلولی چلانا ہے, آپ ٹینشن نہ لیں. اکاؤنٹ ایج دیکھیں گے جی. اس کے بعد آپ نے اس سے یہ کہنا ہے کہ جی سیلنگ سٹیٹس کیا ہے اس کا, ابھی کوئی پروڈکٹس لگائی ہوئی ہیں آپ نے یا نہیں لگائی, یہ پہلی پروڈکٹ ہم لگائیں گے. اگر تو اس نے پہلے پروڈکٹس لگائی ہوئی ہیں اور اس پہ آرڈرز آئے ہوئے ہیں تو آپ کو صحیح بہتر طور پہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ اکاؤنٹ اگر پہلے چلا ہے تو کس طریقے سے چلا ہے. ہاں اگر وہ اچھا چلا ہوا ہے پہلے تو کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں اگر وہ بہت بیڈلی چلا ہے اور سیلز آئی ہوئی ہیں لیکن سارے آرڈر ریفنڈ ہوئے پڑے ہیں تو اس میں تو مسئلہ بن جائے گا. اچھا یہ بات نوٹ کر لیں, جب آپ سیلر اکاؤنٹ کو کسی بھی سیلر اکاؤنٹ کو دیکھیں گے تو جو اس کی سیلر کی سٹیٹس ہیں نا, جو آپ کی اس کی سیلر لیول, جو اس کے ڈیفیکٹ ریٹس ہیں, جو اس کے کیا کہتے ہیں کیسز کلوز وداؤٹ سیلر ریزولوشن ہے, لیٹ ڈیلیوری ریٹ ہے, آپ نے کبھی بھی کلائنٹ کا اکاؤنٹ جب فرسٹ ٹائم کلائنٹ کا اکاؤنٹ دیکھنا ہے تو ان پہ ریلائی نہیں کرنا آپ نے, کیونکہ جتنے بھی اسے ریسنٹ ڈیفیکٹ لگے ہیں نا وہ اگلی 20 تاریخ میں جا کے اس کے اکاؤنٹ پہ آئیں گے, ابھی وہ پچھلے دکھا رہے ہیں. تو آپ نے جب اکاؤنٹ لینا ہے نا یا اس سے انفارمیشن لینی ہے تو آپ نے اس کے جو لاسٹ 15 سے 20 دن کے آرڈرز ہیں نا
یا 20 دن کے وہ سارے دیکھ لیں, ان کا اسٹیٹس دیکھ لیں کہ یہ ریفنڈ تو نہیں ہوئے یا کینسل تو نہیں ہوئے. اس سے آپ کو بہتر آئیڈیا ہوگا کہ یہ ریسنٹلی اس کے ساتھ کیا ہوا ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ 10 سے 12 آرڈر اس نے کینسل مار دیے ہوں یا ریفنڈ کر دیے ہوں اور اس کا امپیکٹ اگلے مہینے آنا ہو, تو آپ مس لیڈ ہو سکتے ہیں. تو آپ نے یہ انفارمیشن اس سے لازمی طور پہ لے لینی ہے. کوئی اس طرح کا سین تو نہیں ہے آپ کے اکاؤنٹ پہ. اگر وہ اوکے کر دیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ اکاؤنٹ لیں گے, اکاؤنٹ اچھا چلے گا. سیلر لیول اینڈ سیلر اسٹیٹس, یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سیلر لیول کے اسٹیٹ آپ نے پوچھ لینے ہیں, اور پوچھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی پوچھ لینا کہ سر نظر تو آ رہا ہے کہ ابھی بھی سارے 0 ہیں, کوئی ڈیفیکٹ نہیں لگا, لیکن ریسنٹلی ذرا آرڈر بھی دکھا دینا, کوئی ریسنٹلی کوئی اس طرح کا سین نہ ہو. اس کی ریکویسٹ بھی دیکھ لیں, اس کے اگینسٹ ریکویسٹ کتنی اوپن ہوئی ہیں. تو یہ انفارمیشن آپ نے لے لینی ہے. اس کے بعد اگلی پھر ڈیلنگ آپ نے کرنی ہے. اگر یہ ساری انفارمیشن اٹس اوکے, سب آل رائٹ آ رہا ہے, تو پھر آپ ڈیل کریں اس کے ساتھ. ڈیل نارملی 35% 40 پہ بھی ہو جاتی ہے, کہیں 50% پہ بھی ہو جاتی ہے. تو کوشش کریں اب 30 پہ اگر کلائنٹ مان رہے ہیں, آپ نیو ہیں 30 پہ مان جائیں, 25 بھی کہہ رہا ہے تو نیو لوگ کہہ سکتے ہیں. جو لوگ پروفیشنل ہیں وہ ابو 30 جائیں, اور 30% پہ اگر کوئی آپ کو دے رہا ہے تو آپ ان سے یہی کہیں کہ ایکسپینسز آپ خود کر لیں, ٹھیک ہے نا, ایکسپینسز آپ اپنی جیب سے کریں گے, باقی جو ہمارا 30-70 ہوگا. یا شروع میں اگر آپ لوگ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو ابھی سٹارٹ کے اندر آپ نے بہت زیادہ پرسنٹیج اپنی نہیں رکھنی ہے, ابھی صرف کلائنٹ لینے ہیں, آپ نے کام سیکھنا ہے, اس کے اکاؤنٹس پہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے, اس سے اچھی سیلز لینی ہے, آپ کو اچھا کام آئے گا. اس کے بعد ہے جی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈیسائیڈ کرنی ہے. اس کے ساتھ آپ نے ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو آپ نے ڈیسائیڈ کرنی ہے, میں ابھی ریوارڈ ٹرم یہی ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ پرسنٹیج ہوگی, کیا کام ہوگا, کتنی پرسنٹیج ہوگی. اس کے بعد ہے جی ایکسپینسز کا آپ نے بتا دینا ہے کہ ایکسپینسز بھائی کون ایکسپینسز, اگر آپ مجھے 30% دے رہے ہیں ایکسپینسز, پھر آپ خود ہی کریں گے, ایکسپینسز آپ نے نہیں کروانے. ہاں اگر آپ ایکسپینسز مجھے بھی چارج کریں گے تو پھر آپ مہربانی کریں گے 35 کر دیں یا 40% کر دیں, آپ کی مہربانی ہوگی, لیکن کوشش کریں کلائنٹ کو جانے نہ دیں. اگر چھوٹا بہت آپ کو سیکریفائی کرنا پڑے تو آپ کریں. اس کے بعد ہے جی اکاؤنٹ فائنلائزیشن, اس سے آپ ڈسکس کر لیں کہ بھائی کون سی تاریخ کو ہے نا میں آپ کو اکاؤنٹ, یہ سارا جو آرڈر وائز میں نے شیٹ بنائی ہے اس میں سارا پروفٹ نکالا, کس تاریخ کو میں بنا کے آپ کو دے دوں, اور اس کے بعد جو ہے نا آپ مجھے میرے جو پیسے بنتے ہوں گے کس تاریخ کو دیں گے, کس طرح سے دیں گے, وائز کے تھرو بھیجیں گے, پاکستانی بینک میں بھیج سکتے ہیں تو میرا پاکستانی بینک ہے, نیا پے میں ہے, یا جائز کیش بھی ہے میرے پاس, اور اگر میں فورن میں آپ مجھے ڈالرز میں بھیجنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, میں آپ کو وائز کا اکاؤنٹ پرووائڈ کر دوں گا, تو آپ وائز کا اکاؤنٹ ایزیلی بنا لیں گے. تو یہ آپ اس کے ساتھ جو ہے نا اکاؤنٹ فائنلائزیشن کے اوپر سارا ڈسکشن کر لیں گے. اس ڈیٹ کو پھر آپ اسے کلوزنگ کر کے دیں گے اور وہ آپ کو پے کر دے گا. اس کے بعد ہے جی آرڈر پروسیسنگ, ٹھیک ہے نا, یہ امپورٹنٹ ہے. آرڈر پروسیسنگ آپ کلائنٹ ہمیشہ جو ہے نا, کلائنٹ آپ سے یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی آرڈر پروسیس کون کرے گا, تو کوشش کریں کہ آرڈر پروسیسنگ اپنے پاس رکھیں. اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ میرا ایکسپیرینس ہے کہ جب بھی کلائنٹ کے پاس آرڈر پروسیسنگ ہوتی ہے نا تو مسئلے بڑھ جاتے ہیں, کیونکہ جو بھی بندہ اکاؤنٹ مینیج کر رہا ہوتا ہے نا, کسٹمر کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے, بائر کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے, آرڈر کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے, اس کو امیزون کے اوپر جتنے بھی آرڈرز ہیں ان کے بارے میں پورا نالج ہونا چاہیے. کون سا ایسا آئٹم ہے جس کی ٹریکنگ دینی ہے, کون سا جس کی نہیں دینی, کس کی شپنگ لیٹ ہو گئی ہے, آرڈر کی ٹریکنگ نہیں دینی ہے, کون سا ایسا آرڈر ہے جو ابھی اویلیبل نہیں ہے وہاں پہ, کون سا ہے جو اویلیبل ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا کوشش کریں اپنے پاس رکھیں, ٹھیک ہے. آرڈر پروسیس آپ خود کریں. کلائنٹ کو آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ پیمنٹ میتھڈ آپ اٹیچ کر دیں اپنا ہمارے اکاؤنٹ کے ساتھ, ہم آرڈر پروسیس کرتے رہیں گے. یا پھر آپ اس طرح کریں گے ڈیلی بیسس پہ جتنے آرڈر ہوں گے آپ ہمیں پیمنٹ کر دیں گے, ہم اپنے کارڈ سے اس کو پروسیس کر دیں گے. اگر کلائنٹ آپ سے یہ کہتا ہے کہ اس کا اپنا امیزون اکاؤنٹ ہے اس سے پروسیس کرنے ہیں, ویل اینڈ گڈ, کوئی مسئلہ نہیں. آپ پھر کہیں گے کہ امیزون اکاؤنٹ کی جو ہے نا جو آپ کی لاگ ان ڈیٹیلز ہیں وہ بھی ہمیں پرووائڈ کریں, تاکہ ہم آپ کا اکاؤنٹ اپنے پاس چلائیں گے, پھر اس کا پیمنٹ میتھڈ اٹیچ ہوگا, آپ اسی سے آرڈر پروسیس کریں گے. اگر کلائنٹ کے پاس امیزون کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ پروڈیوس کریں گے اس کو, کلائنٹ آپ کو اپنا کارڈ بھی دے سکتا ہے. میرے پاس جتنے بھی کلائنٹس ہیں سب کے کارڈ میرے پاس ہیں, کوئی ٹینشن نہیں ہوتی مجھے, نہ کلائنٹس کو ٹینشن ہے اس چیز کی. اگر وہ آپ پہ ٹرسٹ کرے گا تو آپ کو کارڈ دے دے گا, ٹرسٹ نہیں کرے گا تو کارڈ نہیں دے گا. پھر آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ مجھے ڈیلی بیسس پہ یا ویکلی جو بھی ہے پیمنٹ کر دیں, میں ادھر سے آرڈر پروسیس کر دوں گا. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں آرڈر بھائی میں ہی پروسیس کروں گا, یہ میرا ہیڈ ایک ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس میں پھر یہی ہے کہ آپ نے اس کو یہی کہنا ہے کہ بھائی اگر آپ آرڈر پروسیس کریں گے نا تو مہربانی کر کے پھر ذرا اس آرڈر سے ریلیٹڈ جو کیوری ہوگی نا وہ بھی آپ ڈیل کریں گے. لیٹ سپوز ایک ریکویسٹ کھڑی ہوگی ہے نا کہ یار یہ آرڈر نہیں پہنچا, تو بھائی مجھے کچھ نہیں پتا, آپ نے کہنا ہے بھائی مجھے نہیں پتا اس آرڈر کے ساتھ کیا بنا ہے, کیونکہ وہ آپ کے پاس ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, ریکویسٹ جو بھی بائر ریکویسٹ اوپن کرے گا آپ نے ایڈریس کرنی ہے, فیڈ بیک آپ نے ایڈریس کرنے ہیں, کوئی بھی فیڈ بیک آئے گا آئٹم کے بارے میں یا کوئی بھی میسج آئے گا آئٹم کے بارے میں آپ نے کرنا ہے. میں یہ نہیں کروں گا کہ میں آپ کو میسج کروں گا کہ یار یہ مسئلہ آیا ہوا ہے, پھر آپ مجھے کہیں گے, پھر میں کروں گا, یہ ٹائم بہت زیادہ کنزیوم ہونا ہے, ٹائم بہت ویسٹ ہونا ہے. تو آپ نے پھر یہ جو ریکویسٹ ہے نا یہ آپ نے ڈیل کرنی ہے, باقی کام میں آپ کو کر دوں گا. تو جی اس طرح آپ نے ڈیلنگ کرنی ہے. اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ لوگ
کر سکتے ہیں.